اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الرابع ثم يذهب هو الإنسان في طريقه وحده متميزا عن الحيوان بقوة العقل والفكر التي لا حد لها ولا نهاية فيدير بها دفة مدركاته الحسية والخيالية والوهمية ويميز الصحيح منها عن الفاسد وينتزع المعاني الكلية من الجزئيات التي أدركها فيتعقلها ويقيس بعضها على بعض وينتقل من معلوم إلى معلوم آخر ويستنتج ويحكم ويتصرف ما شاءت له قدرته العقلية والفكرية. وهذا العلم الذي يحصل للإنسان بهذه القوة هو العلم الأكمل الذي كان به الإنسان إنسانا ولأجل نموه وتكامله وضعت العلوم وألفت الفنون وبه تفاوتت الطبقات واختلفت الناس. وعلم المنطق وضع من بين العلوم لأجل تنظيم تصرفات هذه القوة خوفا من تأثير الوهم والخيال عليها ومن ذهابها في غير الصراط المستقيم لها. بیس چہارم در حقیقت مرحلہ چہارم علم کا یہ ہے جہاں انسان تنہا سفر کرتا ہے، حیوانات اس کے ساتھ نہیں ہوتا. وہ ہے قوہ عقل اور فکر کے ذریعے سے اپنے معلومات میں اضافہ کرنا اور مجہولات کو کشف کرنا. اب کہتے ہیں کہ قوہ عقل کی کچھ خاصیتیں بتا دو کیا کام کرتا ہے. قوہ عقل کی پہلی خاصیت یہ ہے کہ لا حد لها ولا نہایت. آپ نہیں کہتے قوہ عقل کی مثلا چوڑائی لمبائی اس قدر ہے، اس کی مقدار یہاں تک ہے، اس کو کوئی حد معین نہیں ہے. قوہ عقل کے کوئی حد معین نہیں ہے. یہ کام کیا ہے قوہ عقل کے، وہ کرتا کیا ہے؟ قوہ عقل ایک حاکم ہے، ایک قاضی ہے. علم خیالی کے مجموعے کا فیصلہ قوہ عقل کرے گا. علم خیالی اور علم حسی اور علم وہمی سے جو معلومات انسان نے اپنے ذہن میں ذخیرہ کر کے رکھا ہے، ان کے حق اور باطل ہونے کا فیصلہ یہ قوہ عقل کرے گا. ٹھیک. اب یہ تمیز دیتا ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، کیا فاسد ہے اور کیا درست ہے. اور یہ ایک دوسرے پر مقایسہ کرتے ہیں کہ فلان مطلب اس کی نسبت سے وہ زیادہ بہتر لگتا ہے اور یہ کم بہتر لگتا ہے. اور یہ معلومات کو آپس میں جوڑ کر ایک مجہول کو کشف کرتے ہیں. اور روز بروز انسان قوہ عقل کے ذریعے سے اپنے معلومات میں اضافہ کرتا رہتا ہے. اور اسی قوہ عقل کی وجہ سے انسان حیوانات سے افضل ہے اور مخلوق کے برتر شمار ہوتا ہے. اسی قوہ عقل ہی کی برکت سے مختلف علوم کی تدوین ہوئی ہے، مختلف فنون کی تدوین ہوئی ہے. اور لوگوں کے طبقات مختلف جو ہوتے ہیں، یہ دکاندار طبقہ ہے، یہ کارخانہ والا طبقہ ہے، یہ مالدار طبقہ ہے، یہ نحویین ہے، یہ صرفین ہے، یہ تاریخ دان ہے، یہ ڈاکٹر ہے، یہ حکیم ہے. یہ جو لوگوں کے درمیان جو طبقہ بندی ہوئی ہے وہ قوہ عقل کی وجہ سے.
جیسے کہ کسی نے عقل سے کام لیا، وہ ڈاکٹر بن گیا، کوئی انجینئر بن گیا، کوئی پروفیسر بن گیا، کوئی سائنسدان بن گیا، اور دوسرے نے کام نہیں لیا یا اس کی عقل میں اتنی مہارت نہیں تھی تو وہ اس سے نچلے طبقے کے جو کام ہوتے ہیں، ہنر ہوتے ہیں، اس کے ماہر ہو گئے۔ بس لوگوں میں طبقہ بندی اور لوگوں کے درجات میں پستی اور بلندی یہ قوے عقل و فکر کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ علم منطق کا اس بیچ میں کیا کردار ہے؟ تو کہتے ہیں کہ علم منطق ان تمام علوم کے درمیان سے وہ واحد علم ہے جو فقط قوہ عقل کے کام کو نظم و نسق دینے کے خاطر وضع ہوا ہے۔ علم منطق قوہ عقل اور قوہ فکر کو نظم و نسق دلانے کے لیے علم منطق وضع ہوا ہے۔ کیوں؟ تاکہ عقل انسان پر خیال غالب نہ آئے، عقل انسان پر وہم غالب نہ آئے، یعنی قوہ واہمہ اور قوہ خیالیہ قوہ مفکرہ عقلیہ پر غالب نہ آئے، اور عقل اس راستے سے نہ بچ کے جو راستہ اس کے لیے معین ہو چکا ہے، اس خاطر علم منطق وضع ہوا ہے۔ یہ خلاصہ کلام ہے۔ اب اسے ترجمہ جو ہے، الرابع ثم يذهب هو الانسان، پھر یہی انسان چلا جاتا ہے فی طریقہ، اپنے سفر میں، اپنے راستے میں، وحدہ، تنہا، حیوانات اس کے ساتھ نہیں، متمیزا عن الحیوان، حیوان سے اپنے کو ممتاز رکھتے ہوئے، جدا رکھتے ہوئے، کس کے ذریعے سے جدا ہوا؟ بقوت العقل والفکر، قوہ عقل اور قوہ فکر کی بدولت وہ حیوان سے جدا ہو گئی۔ اب یہ عقل و فکر کی خاصیت بتاؤ، التی، وہ قوہ عقل لا حد لقوت العقل ولا نہایت، اس قوہ عقل کے لیے نہ کوئی حد ہے نہ کوئی انتہا ہے، کوئی حد نہیں ہے۔ پھر اس قوہ عقل کے ذریعے سے انسان کرتا کیا ہے وہ کام بتاتے ہیں۔ نمبر 1، پہلا کام یہ کرتا ہے فَيُدِيرُ بِقُوَّةِ الْعَقْلِ، انسان ادارہ کرتا ہے، چلاتا ہے، تصرف کرتا ہے، دخل اندازی کرتا ہے اس قوہ عقل کے ذریعے سے دفعۃ مدرکات، مدرکات نہ پڑھیں، مدرکات اس میں مفعول سے پڑھیں، یعنی معلومات، اپنے تمام حسی معلومات، خیالی معلومات اور وہمی معلومات کو اسی قوہ عقل کے ذریعے سے وہ چلاتا ہے، نظم و نسق دیتا ہے۔ یہ ایک کام۔ دوسرا کام، وَيُمَيِّزُ الصَّحِيحَ مِنَ الْمُدْرَكَاتِ عَنِ الْفَاسِدِ، اب اس معلومات حسی میں سے کون صحیح ہے کون فاسد یہ تمیز دیتا ہے عقل۔ معلومات خیالیہ میں سے کون صحیح ہے کون فاسد یہ تمیز دینے والا عقل ہے۔ معلومات وہمیہ میں سے کون صحیح ہے کون فاسد یہ تمیز دینا بھی عقل کے کام ہے۔ تیسرا کام، وَيَنْتَزِعُ الْمَعَانِيَ الْكُلِّيَّةَ مِنَ الْجُزْئِيَّاتِ الَّتِي أَدْرَكَهَا، تیسرا کام عقل کا یہ ہے کہ ان جزئیات سے جو قوہ حسیہ، قوہ خیالیہ اور قوہ واہمہ سے درک کر لیا ہے جزئیات کو، ان سے ایک کلی معنی بنا لیتا ہے۔ جیسے آپ نے زید کو دیکھا، اب زید میں کچھ خصوصیات ہیں جو امر میں نہیں ہیں، پھر امر کو دیکھا تو امر میں زید کی کچھ صفات بھی ہیں، کچھ اور اضافی صفات بھی ہیں، پھر بکر کو دیکھا تو بکر میں زید اور امر میں موجود کچھ صفات بھی ہیں، کچھ اضافہ بھی ہے۔ اس طریقے سے چندین ہزار چندین سو انسانوں کو دیکھا، مثلا کیا ہے ان کی خصوصیات کیا ہے، اس میں بھی عقل ہے، اس میں بھی عقل ہے، اس میں بھی عقل ہے، یہ بھی سوچ سکتا ہے، وہ بھی سوچ سکتا ہے، وہ بھی سوچ سکتا ہے، اس کو بھی بھوک ہے، اس کو بھی بھوک ہے، اس کو بھی بھوک ہے، اس کو پیاس، اس کی بھی 2 آنکھیں، یہ بھی 2 پیر پر چلتا ہے،
یہ بھی حب اور بغض رکھتا ہے، اس کو بھی غم اندوہ لاحق ہوتا ہے، مشترک صفات۔ مختلف افراد کو دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ انسان ایسا ہوتا ہے، انسان ایسا ہوتا ہے، یہ کلی معنی کلی ہے، وہ فقط زید اور عمر سے مربوط نہیں ہے، فقط ہر انسان سے مربوط ہے۔ جیسے انسان ایک ایسا موجود ہے جو عقل و شعور رکھتا ہے، جو جس میں ترقی کرنے کی صلاحیت اور استعداد ہیں، اور یہ کلی معنی ہے۔ کلی معنی کیسے بناتے ہیں؟ مختلف افراد کو دیکھنے کے بعد عقل خصوصیات کو الگ کرتے ہیں، مشترکہ کو رکھ لیتا ہے، تو وہی مشترکات کا نام کیا ہے؟ کلی ہے، معنی کلی ہے۔ ابھی ہم شکل میں مختلف ایک دوسرے کے ساتھ، صفات میں بھی کیا ہے؟ مختلف ہے، لیکن ایک صفت میں ہم سب شریک ہیں، وہ کیا ہے؟ دینی طلبہ۔ اور دینی طلبہ ہونے میں ہم سب شریک ہیں نہیں، تو یہ دینی طلبہ ہونا کلی ہے یا جزئی حقیقی ہے؟ کلی ہے۔ جزئی حقیقی فقط ایک فرد پر صدق آئے گا، سب پر نہیں آئے گا۔ اما دینی طلبہ ہزاروں ہو سکتا ہے، لاکھوں ہو سکتا ہے، کروڑوں اور اربوں ہو سکتا ہے۔ بس عقل جزئیات کو دیکھ کر کلی کیسے بناتا ہے؟ یہ سوال، جواب یہ ہے جزئیات کو دیکھنے کے بعد ان جزئیات میں سے ہر فرد میں جو الگ الگ صفات ہیں اس کو الگ کر لیتا ہے، اور جو مشترک صفات ہیں اس کو لے لیتا ہے۔ ان مشترک صفات کے مجموعے کا نام ہے معنی کلی۔ روٹی پکانے والا معنی کلی ہے، یہ روٹی پکانے والا کہاں سے لایا؟ اس بار روٹی پکانے والا دیکھو تو فران تندور میں جا کے دیکھا یہ روٹی پکاتا ہے، اور بھی کچھ شکل مختلف ہے لیکن کام اس سے روٹی پکانا ہے۔ فلان کھرا در میں جا کر تندور میں دیکھا تو ادھر بھی ایک آدمی روٹی پکاتا ہے، شکل اس سے الگ ہے، خاصیت بھی کچھ الگ ہے۔ پھر کسی اور شہر میں گیا، ادھر گیا ادھر گیا، شکلیں مختلف ہیں، ان کے باپ الگ الگ ہیں، ان کے خاصیتیں الگ الگ ہیں، رنگ الگ ہے، اٹھنے بیٹھنے کا طور طریقہ الگ ہے، لیکن ایک فعل میں ایک صفت میں سب شریک ہو، کیا ہے؟ روٹی پکانا ان سب کا کام ہے۔ تو اب نکل جائے روٹی پکانے والا، یہ کلی بن گیا۔ بس عقل معانی جزئیہ سے معنی کلی بناتے ہیں، کیسے؟ افراد کے جو مختص صفات اس کو الگ کر لیتا ہے اور مشترک صفات کو لے لیتا ہے، اس سے بنتے ہیں۔ وَيَنْتَزِعُ، اور لے لیتا ہے، بنا لیتا ہے، المعانی الکلیۃ، کلی معانی بنا لیتا ہے۔ وہ کہاں سے بنا لیتا ہے؟ من الجزئیات التی، انہی جزئیات اور افراد سے ادرکہا، جس کو قوہ حس، خیال اور وہم کے ذریعے سے درک کر لیا ہے، انہی میں سوچ و بیچار کر کے معنی کلی بنا لیتا ہے۔ اب یہ کلی بننے کے بعد کیا ہوگا؟ فَيَتَعَقَّلُهَا، پھر وہ معنی کلیہ کو تعقل کرتا ہے، ذہن میں لاتا ہے۔ کتنے کام ہو گئے؟ یُذِرُ ایک، یُمَيِّزُ دو، يَنْتَزِعُ تین، چوتھا کام وَيَقِيسُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، پھر انہی معانی میں سے بعض کو بعض کے ساتھ، بعض کو بعض کے اوپر قیاس کرتا ہے، بعض کو بعض کے ساتھ مقایسہ کرتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وَيَنْتَقِلُ مِنْ مَعْلُومٍ إِلَىٰ آخَرَ، پھر ایک معلوم سے دوسرے معلوم تک وہ پہنچ جاتا ہے۔ پھر کیا کرتا ہے؟ وَيَسْتَنْتِجُ وَيَحْكُمُ، اور نتیجہ لیتا ہے اور حکم لگا دیتا ہے۔ پھر قوہ قدرت عقلی اور فکری جس چیز کو چاہتا ہے اس میں وہ تصرف کرتا ہے، یہ عقل۔ وَيَتَصَرَّفُ مَا شَاءَتْ لَهُ، اور یہی انسان تصرف کر لیتا ہے ما شاءت لہ قدرتہ العقلیۃ والفکریۃ، اس کی جو عقلی قدرت اور فکری قدرت جس چیز کو چاہتے ہیں اسی میں یہ تصرف کر لیتا ہے۔ یہ عقل کا کام ہے، یہ چند کام جن لیا ہے یہ عقل کا فعل ہے۔ پھر کہتے ہیں یہ علم عقلی کہلائیں گے اس کو، علم فکری و علم عقلی۔ یہ علم عقلی باقی جو تین علوم پڑھ چکے ہیں جس میں ہم اور بیڑ بکریاں شریک ہیں،
ان تمام سے یہ کیا ہے؟ افضل العلوم ہے. وَهَذَا الْعِلْمُ الَّذِي يَحْصُلُ لِلْإِنسَانِ بِهَذِهِ الْقُوَّةِ الْعَقْلِيَّةِ، یہ علم جو انسان کے لیے قوہ عقلیہ سے حاصل ہو جاتا ہے، یہ علم هو العلم الاکمل، یہ وہی بافضیلت والا علم ہے اور کامل علم ہے. الذی، یہ وہی کامل علم ہے کہ کان به الانسان انسانا، انسان اسی علم کی وجہ سے انسان بنتا ہے، ورنہ اس اور گدھے میں کوئی فرق نہیں ہے. علم خیالی میں ہم اور گدھا شریک ہے، علم وہمی میں ہم اور باقی ہمارا شریک ہے. اس علم کی وجہ سے ہم گدھے سے جدا ہو جاتے ہیں. وَلِأَجْلِ نُمُوِّهِ، اسی علم کے بڑھنے کے سبب، نمو مانے بڑھنا، اسی علم کے بڑھنے کے سبب، وَتَكَامُلِهِ، اور کامل ہونے اور ترقی ہونے کی وجہ سے لوگوں نے، انسانوں نے مختلف علوم ایجاد کیے. جہاز بنایا تو کیا بنایا؟ جہاز علم عقلی کی وجہ سے بنایا، عقل کی وجہ سے ذکر کیا ہے. وضعت العلوم، علوم کی تدوین کی گئی ہے. وألفت الفنون، اور فنون کی تالیف کی گئی ہے. وبه، اور اسی علم عقلی کی وجہ سے تفاوتت الطبقات، طبقات مختلف ہو گئے ہیں. واختلفت الناس، اور لوگ بھی مختلف ہو گئے ہیں. کوئی کارگر ہے، کوئی مزدور طبقہ ہے، کوئی انجینئر طبقہ ہے، کوئی پائلٹ ہے، کوئی علماء ہے، کوئی سائنسدان ہے. یہ اسی علم عقلی کی وجہ سے ہے. اگر علم عقلی نہ ہوتے تو باقی سب برابر ہوتے ہیں. پھر اس بیچ میں علم منطق کا کیا کردار ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا فائدہ بتاتے ہیں. وعلم المنطق وضع من بین العلوم، ان تمام علوم کے درمیان سے علم منطق وہ واحد علم ہے جس کو بنایا گیا ہے لأجل، اس خاطر، تنظیم تصرفات هذه القوہ، قوہ عقلیہ کے کام کو نظم و نسق دینے کے لیے، قوہ عقلیہ کے کام کو نظم و نسق دینے کے لیے علم منطق وضع ہوا ہے. کیوں؟ اگر علم منطق وضع نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ تو یہ ہوتا کہ عقل انسان پر وہم غالب ہو جاتا، خیال غالب ہو جاتا، حس غالب ہو جاتا، تو صحیح فکر نہیں کر پاتے. خوفاً، اس ڈر سے، اس خوف سے کہیں وہم اور خیال تاثیر نہ کرے کس پر؟ قوہ عقل پر. خوفاً من تاثیر الوہم والخیال علی القوۃ العقلیہ، اس ڈر سے کہ کہیں قوہ واہمہ اور قوہ خیالیہ عقل انسان پر اثر نہ کرے. اور کس خوف سے؟ وَخَوْفًا مِنْ ذِهَابِ الْقُوَّةِ الْعَقْلِيَّةِ، اور اس ڈر سے کہ کہیں قوہ عقلیہ چلا نہ جائے فی غیر الصراط المستقیم لہا، اس سیدھے راستے کے غیر میں جو اس کے لیے آمادہ کیا گیا ہے، جو راستہ اس کے لیے معین ہے اس راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستے میں بھٹک نہ جائے. ان دو مقصد کے خاطر علم منطق وضع ہوا ہے. کیونکہ اگر انسان عقل سے کام نہ لے تو قوہ واہمہ انسان پر غالب آ جائے. اس کے لیے ملا صدران نے چند مثالیں دی ہے، باقی علماء نے بھی چند مثالیں. بس ایک مثال، رات کے ٹائم پر قبرستان میں جانے سے ڈرتے ہیں، نہیں ڈرتے؟ ہم خود ڈرتے ہیں. منطق کا مباحثہ کرتے ہیں، ادھر سے ہم خود ڈر رہے ہیں، ٹھیک ہے نہیں؟ کیوں ڈرتے ہیں؟ جب کہ آپ عقل سے سوچ لیں تو یہ قبرستان وہی قبرستان ہے جو دن میں جائے پھر وہی مٹی ہے، رات کو جاؤ پھر وہی مٹی ہے. تاریک کمرے میں بیٹھنا، رات کے ٹائم پر تاریکی میں بیٹھنے سے انسان گھبراتا ہے، حالانکہ دیوار وہی دیوار ہے، کمرہ وہی کمرہ ہے، اور جو وہاں پر بیڈ یا کارپیٹ موجود ہے وہی کارپیٹ جو دن کے 2 بجے وہی تھا، آج رات 1 بجے وہی ہے. دن کے 2 بجے اس کمرے میں جانے سے آپ نہیں گھبراتے، رات 1 بجے جانے سے کیوں گھبراتے ہیں؟ عقل سے پوچھیں، لا فرق بین دن و رات، کمرہ وہی ہے، لیکن قوہ واہمہ غالب ہونے کی وجہ سے ہم
رات کے ٹائم جانے سے ڈرتے ہیں، دن کے ٹائم جانے سے نہیں ڈرتے ہیں، کیونکہ ہم وہم کرتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ کچھ آ رہا ہے، کوئی جن ہے، کوئی بھوت ہے، کوئی مردہ کہیں ہمیں نہ پکڑے قبرستان میں۔ یہ مختلف باتیں سننے کی وجہ سے ہمارے قوہ واہمہ قوی ہو چکا ہے، قوہ عقلیہ کمزور پڑ چکا ہے۔ یا مردے سے ڈرتے ہیں، مردے سے، وہاں یہ مردہ جب زندہ تھا آپ اس کے پاس کھانا کھاتے تھے، پانی پیتے تھے، کچھ دیکھتے تھے، سلام کرام، یہ وہی آدمی ہے، اس وقت وہ ہمیں کو مار سکتا تھا، یہ آدمی بیچارہ مار بھی نہیں سکتا، اس کی قوتیں ختم ہو چکی، اس کے باوجود بھی آپ مردے سے گھبرا رہے ہیں اور زندے سے نہیں گھبراتے۔ یہ قوہ عقل پر قوہ وہم کا غلبہ ہے۔ اور جتنے عقلی استدلال لوگ آپ نہیں مانتے ہیں، ڈرتے ہیں، نہیں جاتا ہوں کیسے وہاں پر، وہ عقلی استدلال کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہاں کے خود کو پتہ بھی ہے عقلی طور پر کہ یہ کچھ نہیں کرے گا، پھر بھی وہ اس پر قانع نہیں ہوتا۔ تو یہ کہیں قوہ عقل پر قوہ وہمہ اور خیالیہ غالب ہونے کی علامات ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ منطق میں انسان غور و فکر زیادہ کرے، اس کے قواعد کو زیادہ اپنے اوپر اور دوسروں کے اوپر تطبیق دیں تو اس قوہ واہمہ کے غالبہ پیدا کرنے سے بچے گا۔ تعریف العلم، یہاں تو بات ختم۔ ابھی علم کی تعریف نہیں کی ہے، ابھی علم کی تعریف کرتا ہے۔ علم کی تعریف کیا ہے؟ علم کی تعریف کرنے سے پہلے کچھ مثالیں دیتے ہیں۔ مرحوم مظفر فرماتے ہیں، آغا عالمگیر آپ کے سامنے ایک جامع المقدمات کتاب پڑھی تو دیکھو، وہ دیکھ لیا، پھر یا تو آنکھیں بند کریں، اگر بند کرنے میں آپ شرماتے تو آنکھوں کو وہاں سے ہٹا لیں، لیکن ذہن کو کتاب پر مرکوز رکھیں، آنکھ ہٹا لیں، ذہن ادھر ہے، آپ اب بھی اسی کتاب کو اسی رنگ میں دیکھ رہے ہیں جبکہ آپ کی آنکھیں چھت کی طرف ہیں، پھر بھی اسی کتاب کو دیکھ رہے ہیں اور وہی رنگ ہے، وہی ترتیب ہے اور وہی جگہ ہے، کچھ فرق محسوس نہیں کرتے۔ یہ جو کتاب دیکھنے کے بعد ذہن اس کتاب کی طرف متوجہ رہنے کی وجہ سے آپ محسوس کرتے ہیں اپنے اندر، میں مسلسل جامع المقدمات کو سامنے دیکھ رہا ہوں، میں اس پر آنکھیں وہاں نہیں ہیں، ذہن وہاں ہے۔ اب جو آپ کے ذہن میں جو تصورات ہیں اسی کا نام علم ہے۔ یہ ایک مثال، ماہ محرم ہے، مرثیہ پڑھتے ہیں مجالس میں، اچھا سلام پڑھتے ہیں اور مقررین جو فضائل اور مصائب پڑھتے ہیں، آپ ایک مقرر کی آواز سنیں، ایک جملہ اس نے ادا کیا، ہاں، پھر اپنے دونوں کانوں کو بند کر دیں، اسی وقت فوراً بند کر دیں، لیکن ذہن کو اس کے جملے کی طرف جو بولتے وقت آواز آپ نے سنی ہے اسی کی طرف اپنے ذہن کو محسوس، اب بھی آپ آواز سن رہے ہیں، اب بھی آپ کو بالکل محسوس ہوگا میں اب بھی اس کی آواز سن رہا ہوں اسی انداز میں۔ یہ کیا ہے؟ یہ علم ہے۔ یہ کس کی مثال؟ سامعہ کی مثال، ذائقہ کی مثال۔ خدا نخواستہ ایک آدمی کو کوئی مرض لاحق ہوا اور کسی حکیم نے سخت کڑوی بد مزہ اور بد ذائقہ دوائی اس کے لیے تجویز کی، آپ نے اسے پی لیا، پینے کے بعد 3-4 دن کے بعد تصور کرے، وہ پیتے وقت آپ کا کیا حاصل ہوا تھا، تصور کرے گا نا، آپ کا ذائقہ آپ بھی بگڑ جائے گا۔ وہاں کی 4 دن پہلے پیا ہے، ابھی تو کچھ آپ کے دھیان میں نہیں ہے، لیکن آپ کا ذائقہ اسی وقت ہی خراب ہوتا ہے، آپ کو وہی کڑوی جو لذتیں ہیں وہ اب بھی محسوس ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی علم ہے، یہ قوہ ذائقہ کی مثال۔ آپ دیہاتوں میں جا کر کانٹے کو ایسے ہاتھ سے دبا دیا تو ہاتھ میں چھپ گئے کانٹے، تو ہاتھ کو درد ہونے لگا، 1 مہینے کے بعد وہ صحتیاب ہو گیا۔ اب بھی تصور کریں، 1 مہینہ پہلے میں فلان کھیت میں جا کر کانٹے کو ایسے ہاتھ سے دبایا تھا تو میرے ہاتھ میں کانٹے چھپ گئے اور اس وقت میں درد ہوتا، اب بھی آپ تھوڑا یوں ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو سمیٹنا شروع کرتے ہیں، نہیں کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ علم اب بھی آپ کے ذہن میں حاضر ہو رہا ہے۔ بس علم اسی کو کہتے ہیں
یعنی اس سے کیا سمجھا؟ اس سے یہ سمجھا کسی چیز کی صورت اور کیفیت کا ذہن میں آنے کا نام علم ہے. ادھر ذائقے کی صورت آپ کے ذہن میں ہے، ادھر آواز کی صورت آپ کے ذہن میں ہے، ادھر کیا نام ہے جناب وہ منظر کی صورت آپ کے ذہن میں ہے، کتاب کی شکل، بالاخرہ ادھر چھونے کی وجہ سے جو حس آپ کو ہوا ہے وہ شکل آپ کے ذہن میں ہے. تو کسی بھی چیز کی صورت اور کیفیت کا ذہن میں آنا اس کا نام کیا ہے؟ علم. اور اس کی عربی تعریف یہ ہے غینیات حضور صورت الشیء عند العقل یا فی العقل، دو تعبیر ہے علم کی تعریف ہے. حضور صورت الشیء عند العقل، عقل کے پاس اشیاء کی صورتوں کا ذہن. صورت سے مراد کیا ہے؟ کیفیت. ورنہ صورت سے مراد اگر وہی شکل لے لے تو آواز کے لیے کیا شکل ہے؟ شکل ہے. بس صورت سے مراد فقط شکل نہیں ہے، صورت یعنی وہ کیفیت. کسی بھی چیز کی کیفیت کا ذہن میں اور عقل میں حاضر ہونے کا نام کیا ہے؟ علم ہے. جو ان مثالوں سے آپ نے سمجھ لیا. تعریف العلم. وقد تسألو، کبھی آپ پوچھتے ہو، آپ آگے عالمگیر آپ پوچھتے ہو، کبھی کیا پوچھتے ہو؟ علی ای نحو تحصل للانسان هذه الادراکات، یہ معلومات اور یہ ادراکات انسان کے لیے کیسے پیدا ہو جاتا ہے، کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ وَنَحْنُ، اس کا جواب یہ ہے وَنَحْنُ قَدْ قَرَّبْنَا لَكَ فِي مَا مَضَى، ہم نے گزشتہ ابحاث میں آپ کے ذہن کے قریب لایا ہے نحو حصول هذه الادراکات، ان ادراکات حاصل ہونے کی کیفیت کو، بعد الشیء، ان ادراکات حاصل ہونے کے بعض کیفیتوں کو ہم نے آپ کے ذہن کے نزدیک لایا ہے. کہاں پر لایا؟ اذا ولد الانسان کی بحث میں. اذا ولد الانسان یولد وهو خال النفس من كل فکرۃ وعلم فعلی، کے کر پھر جب وہ چھوتا ہے، باپ کو دیکھتا ہے، ماں کو دیکھتا ہے، بہن کو، گھر کو، پھر کچھ معلومات حاصل کر لیتا ہے. کچھ تو ادھر بتا دیا، اب کچھ مثالیں یہاں پر مزید اضافہ کرتا ہے. یہ بعض الشیء در حقیقت بدل ہے نحو کے لیے ترکیب میں. نحو قربنا کا مفعول به ہے، یہ بعض الشیء اس سے بدل ہے. لیکن ولزیادت التوضیح، لیکن مزید علم حاصل ہونے کے طریقے کو سمجھانے کی خاطر ہم آپ کو دستور دیتے، مظفر فرماتے ہیں، ہم آپ طلبا کو دستور دیتے ہیں آپ یہ تجربات ابھی ابھی کر لیں. یہ نکلف کا، ہم آپ کو تکلیف دیتے ہیں اور دستور دیتے ہیں کیا؟ ان تنظر الی شیء امامک، ابھی ابھی اپنے سامنے جو بھی چیز پڑی ہے اس کو دیکھو. ٹھیک، ان تنظر، آپ دیکھیں، الی شیء امامک، آپ کے سامنے جو بھی چیز پڑی ہو. ثم تطبق عینیک، پھر اپنے آنکھوں کو بند کر دو. منتہا بند کرتے وقت ادھر نہیں پہنچنا، گاؤں بند کرتے وقت ذہن کو اسی چیز پر رکھنا. موجہا نفسک نحوہ، اپنے ذہن کو متوجہ رکھتے ہوئے اس چیز کی طرف جس کو ہم نے دیکھ لیا، خوب متوجہ رکھ لیا. اب آپ ایسا محسوس کرے گا فَسَتَجِدُ، آپ قطعاً اور قریب یہی پاؤ گے فی نفسک، اپنے ذہن میں کیا؟ کَأَنَّكَ لَا تَزَالُ مَفْتُوحَ الْعَيْنَيْن، گویا کہ آپ کی آنکھیں اب بھی کھلی ہے، آپ کی آنکھیں مسلسل کھلی ہے. لا تزال کا معنی ہے مسلسل. کأنک، گویا آپ، لا تزالو مفتوح العینین، گویا کہ آپ کی دونوں آنکھیں مسلسل کھلی ہیں. تنظر الی الشیء، اور اس سامنے والی چیز کی طرف اب بھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہاں کی آنکھیں بند ہیں، محسوس یہ ہو رہا ہے کہ اب بھی آنکھیں کھلی ہیں. یہ ایک مثال. کس کی مثال؟ یہ کوئی باسرہ کی مثال. ابھی
سامیہ کی مثال دے گا. وَكَذَلِكَ إِذَا سَمِعْتَ دَقَّاتِ السَّاعَةِ، اسی طریقے سے جب آپ گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز سنیں، دقات الساعہ، مثلا مثال کے طور پر آپ کسی اور چیز کا پنکھے کی آواز سنیں، انہوں نے مثال گھڑی کی دی ہے. پھر کیا کریں؟ گھڑی کی آواز سننے کے بعد یا آپ آذان کی آواز سنیں آذان کے ٹائم پر، پھر قانون کو بند کر دیں، یا کسی مرثیہ خوانی کی آواز سنیں، قصیدہ خوانی کی آواز سنیں اور دوسری آواز نہ سنیں. کیا کریں؟ ثم سددت اذنیک، پھر اپنے دونوں کانوں کو بند کریں، انگلی کے ذریعے سے بند کر دیں، بالکل مضبوطی سے دبا دیں، تو سننا بند ہوگا نا بالفعل. لیکن اپنے ذہن کو جو بند کرنے سے پہلے آپ آواز سن رہے تھے اس کی متوجہ رکھیں. آپ ایسا محسوس کر کے اب بھی میں وہی اذان سن رہا ہوں، اب بھی مرثیہ خوانی سن رہا ہوں، اب بھی وہ تقریر کرنے والے کی آواز سن رہا ہوں. موجہ نفسک نحو دقات الساعہ، اپنے ذہن کو متوجہ رکھتے ہوئے گھڑی کی آواز کی طرف. اگر ایسا کرو گے فستحس، آپ عنقریب محسوس کرو گے، من نفسک، اپنے آپ کی طرف سے، کأنک، گویا کہ آپ لا تزالوا تسمعوا دقات الساعہ، گویا کہ آپ گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز کو اب بھی مسلسل سن رہے ہیں. یہ تو ہم نے دو مثال دی، یہ قوہ سامعہ کی مثال. وَهَكَذَا فِي كُلِّ حَوَاسِكَ، اور اسی طریقے سے آپ کے باقی جو 3 حواس ہیں اس میں یہی ہے، ذائقہ بھی یہی ہے، لامسہ بھی یہی ہے، اور کیا ہے، شامہ بھی یہی ہے. اذا جربت مثل هذه الامور، جب آپ نے ان جیسے امور کو تجربہ کیا، ودققت هذه الامور جيدا، اور صحیح طریقے سے دقیق طور پر ان پہ غور و فکر کیا، یسهل علیک، آپ پر آسان ہوگا کہ سمجھنا کہ علم کیسے حاصل ہوتا ہے. یسهل علیک، آپ پہ آسان ہوگا، ان تعرف، کہ آپ جان لیں، ان الادراک او العلم انما ہوا، علم اور ادراک سوائے اس کے نہیں کہ چیزوں کی صورتوں اور کیفیتوں کا ذہن میں چھپ جانا ہے. ان الادراک او العلم انما ہوا انطباع، چھپ جانا، صور الاشیاء، چیزوں کی کیفیتوں اور شکلوں کا، فی نفسک، یعنی فی ذہنک، آپ کے ذہن میں. اسی کو علم کہتے ہیں. بس علم کی تعریف یہی ہے. اب اس میں فرق نہیں پڑتے ہیں، چاہے وہ قوہ حسیہ ہو، خیالیہ ہو، جو بھی ہو، پھر وہ قوہ لامسہ ہو، ذائقہ ہو، باصرہ ہو، شامہ ہو. لا فرق بین مدرکاتک فی جمیع مراتبہا، آپ کے معلومات میں صور اشیاء کے منطبع ہونے کو علم کہتے ہیں. صور اشیاء کے ذہن میں چھپنے کا نام علم ہے. فرق نہیں پڑتا علم حسی ہو یا علم خیالی ہو، وہمی ہو یا کوئی اور ہو. کیسا؟ کما تنطبع صور الاشیاء فی المرآت، جس طریقے سے چیزوں کی شکل آئینے میں چھپ جاتی ہے، اسی طریقے سے آپ کے ذہن میں بھی ان معلومات کی شکلیں چھپ جاتی ہیں. وَلِذَلِكَ، چونکہ چیزوں کی شکلوں کا ذہن میں چھپنے کا نام علم ہے، اسی لیے عرف العلم، علماء نے علم کی یوں تعریف کی ہے، بِأَنَّهُ، یعنی بِأَنَّ العلم حضور صورت الشیء عند العقل، عقل کے نزدیک، عقل کے پاس، یعنی ذہن کے پاس چیز کی شکل کے حاضر ہونے کا نام علم ہے. یہاں پر صورت سے مراد وہ شکل نہیں ہے مطلق، وہیں جو ہم سمجھتے شکل، زید کی شکل، پنکھے کی شکل، صورت میں فقط وہ نہیں ہے، بلکہ وہ بھی ہے، اور کلی طور پر وہ ہے حکایت کرنا، حاکی. ورنہ
معدوم کا معنی آپ کے ذہن میں نہیں؟ ہاں، تو معدوم کی کوئی شکل ہے؟ یعنی معدوم یعنی نہ ہو، اور نہ ہو کے کیا شکل ہے؟ ہوا کے لیے کیا شکل ہے؟ ملک کے لیے کیا شکل ہے؟ روح کے لیے کیا شکل ہے؟ وہاں کی روح کا معنی آپ کے ذہن میں ہے، ملک کا معنی آپ کے ذہن میں ہے، ارتفاع ناقصین کا معنی ذہن میں نہیں؟ وہاں کی ارتفاع ناقصین کی شکل کیسی ہے؟ ارتفاع ناقصین ہے ہی نہیں تاکہ اس کی کوئی شکل اس طرح ہو یا اس طرح ہو. بس یہاں پر صورت سے مراد شکل جو ہم سمجھتے وہ نہیں ہے، شکل ہندسی مراد نہیں ہے، بلکہ صورت سے مراد مفہوم اور معنی ہے جو ایک مطلب کو حکایت کرتے ہیں، جو ایک مطلب کے نقل کر کے آپ کے ذہن میں لے آتا ہے، وہ مراد مفہوم مراد ہے، نہ کہ وہ شکل خاص. کیونکہ انسان جیسا موجودات کے مفاہیم پر علم ہے، معدوم چیزوں کے مفاہیم پر بھی علم ہے. او فقل، یا آپ تعریف علم یوں کریں، انطباع صورت الشیء فی العقل. یہ کہنا یہ چاہتے ہیں بعض علم منطق کتابوں میں عند العقل لکھا ہوا ہے، حضور صورت الشیء عند العقل، بعض کتابوں میں انطباع صورت الشیء فی العقل لکھا ہوا ہے. کہ ان دو عبارتوں میں فرق نہیں ہے، فقط یہ عبارت کے اختلافی ہے، مطلب دونوں کا یکساں ہے. لا فرق بین التعبیرین فی المقصود، مقصود اور مطلب پہنچانے میں دونوں بیان یکساں ہے، کوئی فرق نہیں ہے. پھر یہاں پر بعض افراد نے اشکال کیا ہے. اشکال یہ ہے، تعریف میں کیا کہا؟ حضور صورت الشیء، اور علم فلسفہ کے علماء نے اپنی کتابوں میں یہ لکھ دیا ہے کہ الشیئیت تسابق الوجود. شیء موجود کو کہتے ہیں، جو چیز نہیں ہے اس کو شیء نہیں کہتے ہیں. شیء کس کہتے ہیں؟ جو وجود رکھتا ہے. ابھی آپ کو زید پر علم ہے یا نہیں؟ دیوار پر علم ہے یا نہیں؟ موجود ہے. ارتفاع ناقصین کے محال ہونے پر علم ہے یا نہیں؟ ہاں، اور ارتفاع ناقصین موجود ہے، معلوم ہے. شریک باری کے محال ہونے پر علم ہے یا نہیں؟ خدا کا شریک موجود ہے، معلوم ہے، معلوم ہے. اجتماع ناقصین کے محال ہونے پر علم ہے. آپ کو اجتماع ناقصین پر علم ہے، ارتفاع ناقصین پر علم ہے، اجتماع ضدین پر علم ہے، شریک باری کے محال ہونے پر علم ہے، بہت سے ایسی چیزوں پر علم ہے جو دنیا میں آ ہی نہیں سکتے. پھر یہ تعریف غلط ہے. آپ نے کہا صورت شیء کا حاضر ہونا، یعنی موجودات کی صورت کا حاصل ہونا. اس کا مطلب ہے کہ انسان کو معلومات پر علم حاصل ہونا ممکن نہیں ہے. وہاں نے کہ ہمیں معلومات پر بھی علم ہے. آپ مفہوم کو سمجھتے ہیں کہ اجتماع ناقصین کیا ہے، شریک باری کس کو کہتے ہیں، مفہوم کو تو آپ سمجھتے ہیں، موجود نہیں ہے. یہ اشکال ہے. اس کا جواب بعض علماء نے یوں دیا ہے، یہاں پر جو شیء کہا گیا ہے اس سے مراد مطلق الذات ہے، مطلق الماہیت ہے. چاہے موجود ہو چاہے موجود نہ ہو، چاہے اس سے وجود میں آنا ممکن ہو چاہے وجود میں آنا ممکن نہ ہو. شیء اس سے مراد یہاں پر فقط موجودات نہیں ہے، مطلق الذات، چاہے وجود میں آنا ممکن ہو یا نہ ہو. خوب. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. اصل میں یہ ہر ایک کی اصطلاح حالت ہے نا. علم فلسفے کے لحاظ سے شیء موجود کو کہا جاتا ہے. الشیئیت تسابق الوجود، شیئیت مساوی ہے وجود کے ساتھ. معدوم کو شیء نہیں کہتے ہیں، جو معدوم ہے وہ شیء نہیں ہے. وہ ان کا ایک اصطلاح ہے، تو ان کے اصطلاح کی بنا پر یہاں پر اشکال کرنا چاہتے. تو جواب کیا ملا؟ یہاں پر شیء جمنا مطلق ذات ہے، چاہے وجود میں آنا ممکن ہو ممکن نہ ہو، یہ مطلق ماہیت.